الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون والسر بين القاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتابا مكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين بلندتر صلوات مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول کیا آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے اس امام بارگاہ امامیہ شاہ نجف کے جتنے بھی متعلقین ہیں میرے مالک ان کی توفیقات خیر میں عطا برادر ذی وقار جناب سید نوید شرازی صاحب کی یہ 2 دن کی صف ازا ان کے دوست احباب کی محنت ان کے خانوادہ کی اور آپ مومنین کی جناب سیدہ کے ذکر میں شرکت بنت الحسین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنی بھی دعائیں اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں میرا مالک وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے جنہوں نے ان مجالس میں جیسا جیسا حصہ ڈالا جن بھائیوں کے لیے مجھے دعا کے لیے کہا تصدق بھائی اور نعیم صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں میرا مالک ان تمام کی حاضری اور نوکری قبول ہر ایک علی ولی اللہ پڑھنے والا جو ذکر حسین ابن علی میں آیا اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے بات جی بڑی اچھی جگہ پہ آواز آ گئی بس اب یہیں پہ رہنے دیجیے کل سے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خداوند متعال نے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا ذکر کیا وہاں عزت مآب اور معزز بیبیوں کا تذکرہ بھی کیا اور میں نے کل کہا تھا کہ شام فتح نہ ہوتی اگر علی کی بیٹی کے لہجے کی دھار نہ ہوتی بی بی نے شام تلوار سے نہیں لفظوں سے فتح کی طاقت سے نہیں زبان سے فتح کی بی بی نے ایسی زبان سے فتح کی کہ اس کے بعد اردو میں ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں حسین زبان کے زخم نہیں بھرتے یزیدیت کے زخم آج بھی تازہ ہیں
شہزادی کے انہی خطبے کے زخموں کی وجہ سے آج مجھے تذکرہ کرنا ہے اس چھوٹی شہزادی کا، اور پہلے بتانا ہے کہ اہمیت معصومہ کیا تھی، بی بی کا کربلا میں کردار کیا تھا، کیونکہ اس شہزادی کی حیات طیبہ ہے 4 سال، اس میں مورخ مدینے میں شہزادی کی زندگی کے حوالے سے خاموش ہے، تو ہمیں بی بی کا کردار کربلا سے اور کوفہ اور شام سے ہی لینا ہے، اور اسی میں سے بی بی کی اہمیت اور بی بی کی شخصیت اور سیرت آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں عزت ماں بیویوں کی بات کی، ان میں ایک بی بی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اتنا تفصیلی کیا ہے کہ اللہ نے سورت ہی اس بی بی کے نام پہ اتاری، جسے حضرت مریم کہتے ہیں۔ یہ حضرت مریم، ان کی والدہ جناب حنہ خاتون، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی نوکری کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی۔ جب بیٹی دی تو جناب حنہ نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ لے کے کہا، میرے اللہ، میں عہد بھی پورا کرنا چاہتی تھی، قسم بھی پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر یہ بیٹا ہوتا تو یقیناً تیرے گھر کی مجاوری کے لیے دے دیتی، لیکن یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ میں تہذیب کے دائرے میں جتنا ممبر مجھے اجازت دے گا میں اتنا اشارہ کروں گا، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ آواز پروردگار رہی تو میرے گھر میں بٹھا، کیونکہ یہ بطول ہے، یہ بطول۔ اب لفظ بطول سمجھیے گا میرے سامعین، بطول لقب نہیں، بطول عہدہ۔ جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت اور امامت ہوتے ہیں، خدا نے کسی عورت کو نبی نہیں، رسول نہیں، خلیفہ نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، لیکن خدا نے عالم خواتین میں ایک عہدہ رکھا، بطول۔ جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے کوئی خاتون اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، بطول بھی اللہ بناتا ہے۔ اب لفظ بطول کی تشریح کروں گا تو 10-15 منٹ گزر جائیں گے، ایک جملے میں بند کر دیتا ہوں۔ بطول کہتے کسے؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، اسے بطول۔ جو ہمیشہ سے پاک ہو، ہمیشہ پاک رہے، جو کسی شے سے پاک نہ ہو بلکہ شے کو پاک کرے، اسے بطول کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت مریم کو بطول بنایا، بطول عہدہ ہے مریم کے پاس۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر مریم بطول ہے تو سیدہ بھی بطول ہے تو عہدہ برابر نہیں، مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول کبرا۔ مجمع خاموش ہو جائے گا، ایک بندہ قدردان مجھے چاہیے جو صدر کی قدر کرے۔ مریم ہے بطول صغرا، زہرا ہے بطول کبرا۔ فرق سمجھانے لگا، جو بغیر شوہر کے بطول ہو، بغیر شوہر کے بطول ہو، اسے مریم کہتے ہیں۔ جو شوہر رکھ کے بطول ہو، جناب مریم بھی بطول، زہرا بھی بطول۔ ابتدائی مجبوریاں جیسے ہی تسلسل چلے گا آپ موضوع میں ساتھ موصل۔ مریم بطول صغرا، زہرا بطول کبرا۔ جناب مریم کی والدہ کی منت، اس دور کا نبی جناب زکریا، اور اللہ کا گھر بیت المقدس۔ بیت المقدس میں جا کے جناب زکریا نے جناب مریم جب تھوڑی بڑی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ مریم کو اللہ کے اس گھر میں بٹھا دیا، مریم کو اللہ کے گھر میں بٹھا دیا۔ جناب زکریا نے وہاں ایک کمرہ بنایا، مریم کو مصلی بچھا کے دیا، مریم وہاں بیٹھ گئی۔ خود جناب زکریا تبلیغ مذہب کی خاطر چلے گئے، تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا وہ جسے اللہ کے گھر میں بٹھا کے آیا، اسے بھوک بھی لگی ہوگی، اسے پیاس بھی ستا رہی ہوگی۔ جلدی سے گھر آئے، اپنی زوجہ سے کہا
तो जो मैं इधर अपनी सौदा से कहा खाना बना। माशाल्लाह, क्या कहें। जल्दी से जकरिया की बीवी ने खाना बनाया, खाना लेके गए, जाके दरवाजे का ताला खोला, अल्लाह के घर का दरवाजा खोला। जकरिया हैरान, मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। जकरिया देखे कहते मरियम तू बाहर गई नहीं, अंदर कोई आया नहीं, खाना कहां से आया। अब ये वाकया कुरान में लिखा है, खुदा कुरान में कहता है मरियम ने अपनी हाथ की उंगली को इशारा किया आसमान की, ये मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। कहां से? जन्नत से। अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। फर्क समझ में नहीं आया? जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जिसकी रोटी है मंगवाए उसे कहते हैं मरियम, जिसकी पकी रोटियां जन्नत में जाएं उसे कहते हैं ज़हरा। जब जनाब ज़करिया ने मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने देखे, जनाब ज़करिया ने देखा हो सकता है मैं देर से आया हूं और अल्लाह ने जन्नत से मेरे अल्लाह माफी, कल से वक्त में खाना लेके आओ। फरमाया नहीं ज़करिया, बकाफला कफालत तू करेगा, लेकिन खाना मैं भेजूंगा। जो नौजवान बैठो, जो करीब बैठो मेरा साथ, कफालत है दो चीजों का नाम, रिहाइश, खुराक। आप इस मुल्क में बैठे हैं, कोई भी ऐसा शख्स हो जो इस मुल्क में हिजरत करके पहुंचे, तो कोई आपको पाकिस्तान से कहे थोड़ा अरसा इसकी कफालत कीजिएगा, दूसरा मतलब क्या है? इसे खुराक और रहائش का बंदोबस्त करें। अल्लाह ने कुरान में कहा कफाला, ज़करिया तूने कफालत करनी है। अगर अल्लाह ने ये कह दिया था और ज़करिया से वादा ले दिया था कफालत करनी है, तो कफालत है दो चीजों का नाम, रहائش, खुराक। लेकिन खुदा ने कहा ज़करिया रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर से, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर से। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे अल्लाह आज तखीर हो गई, कल से वक्त बता, उस वक्त में तेरी कनीज का खाना मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन मेरे अल्लाह खाना मेरे घर से आएगा, मैं नबी हूं, मैंने पालना है। आवाज़ परवरदिगार आई, नहीं ज़करिया खाना तेरे घर से नहीं, खाना रोजाना जन्नत से आया करेगा। मेरे मालिक मेरे घर से खाना क्यों नहीं खाने देता, मेरे घर से खाना क्यों नहीं खाने देता। आवाज़ परवरदिगार आई, मरियम मैं बतूल इसे बनाया है, बतूल बेशक तू नबी है, लेकिन तेरी ज़ौजा गैर मासूमा है, तेरी बीवी के हाथ की बनी रोटी मरियम के हलक के अंदर चली गई, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी। मुझे नहीं पता बंदे देख कितने रहे हैं, सुन कितने रहे हैं, जो अल्लाह एक वक्त में ज़करिया की बीवी का खाना मरियम को नहीं खाने देता, 13 साल अली की मां पकाती रहे, मुस्तफा खाते रहे। कफालत तू करेगा। क्या क्या माशाल्लाह। मालिक हुसैन रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। लेकिन ज़करिया हम कुरान में कह देंगे तुमने पाला, खर्चा मेरा चर्चा तेरा, रखूंगा अपने घर में, खिलाऊंगा अपने घर में, और कुरान में कह दूंगा तुमने पाला, रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला, रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला। न मजमे को इम्तिहान देने का आती हूँ, न मजमे से इम्तिहान लेने का आती हूँ, न मैंने कभी का हाथ खड़े करो, ना कभी का उठ जाओ। बात पहुंचानी है जिसके दिल तक पहुंच जाए। खुदा कुरान में कहता है ज़करिया रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला। जब बात अबू तालिब की आई, आवाज आई अबू तालिब मोहम्मद रहेगा भी तेरे घर में, खाएगा भी तेरे घर में, और मैं कहूंगा हमने पाला। बोलो जो अली के नौकर बैठे।
کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں ماشاءاللہ جیو. جناب مریم رہتی ہے اللہ کے گھر میں، کھانا روزانہ عرض سے آتا ہے. مجھے معصومہ سکینہ پڑھنی اور پہلے اہمیت معصومہ پڑھنی. خدا بعض اوقات قرآن میں تذکرہ کسی کا کرتا ہے اور فضیلت کسی کی بتاتا ہے. ایک بہت بڑے عارف عالم دین سے آگے ایک بندے نے پوچھا تھا عزت مریم کی زیادہ ہے یا زہرا کی زیادہ؟ میں نے کہا بے شک نبی کی بیٹی کی زیادہ ہے. مجھے کہا اللہ نے قرآن میں سیدہ کا تو نام نہیں لیا اور قرآن میں مریم کے نام پہ سورت اتار دی اور بار بار یا مریم یا مریم ما مریم. جس کو خدا قرآن میں نام لے کے بلا اس کی عزت زیادہ ہے یا جس کا نام نہ لے اس کی عزت زیادہ ہے. کیا کہنے، اسے کہتے ہیں مذہب اہل بیت. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا دربار میں بادشاہ کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں. آپ یورپ میں بسنے والے لوگ جہاں ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. تکابل نہ کبھی پڑھا نہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بہت پہلے یورپ ہی سے ایک پادری نے کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا نام تھا مریم ورسز فاطمہ. مریم کا مقابلہ فاطمہ، اور قرآن کی آیتوں کا استدلال لے کے اس نے جناب مریم کو افضل کیا اور معاذ اللہ بی بی کو مفضل کیا. کتاب پہنچتی نجف پہنچ گئی. طالب علم عالم دین کے پاس کتاب لے کے قبلہ اس کے قتل کا فتویٰ دے. اس نے ہماری بیوی کی توہین کی. شیعہ قوم جس دن جذبات سے نکل کے ہوش سے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب انہوں نے کہا قتل کا فتویٰ دے. توہین کی ہے بی بی کی. مریم کے ساتھ بی بی زہرا کا موازنہ کر کے قرآن کی آیتوں سے استدلال لیا. انہوں نے کہا بالکل قتل کا فتویٰ نہیں دیں گے. تو قبلہ پھر کیا کرے؟ کیا لگے اگر اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا اور اس کو کسی نے مار دیا، کتاب پہلے سے زیادہ بکے گی. جسے نہیں خریدی وہ بھی پڑھے گا. یہ اپنے مذہب کا ہیرو بن جائے گا. لوگ اس کو پوچھنا شروع کر دیں گے. تو پھر قبلہ خاموش رہے گا. خاموش کیوں رہے؟ کتاب کا جواب کتاب میں دے گا. قبلہ جواب کون دے گا؟ کیا جواب ہم دیں گے. کیا کہنے قبلہ کب جواب دیں گے؟ فرمایا کل مجھ سے آ کے کتاب لے جانا. کل مجھ سے آ کے جب درس پڑھنے کے لیے آؤ تو مجھ سے آ کے کتاب لے جانا. درس فارغ ہوا، عارف عالم دین کمرے میں آئے، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت کی، جناب سیدہ، اور فرمایا نبی کی بیٹی میں تیری وکالت کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر دینا. انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی. میں صرف کتاب کا نام پڑھوں گا اور تمہارے چہروں کی زیارت کروں گا. اس بات نے کتاب لکھی مریم ورسز فاطمہ. مریم ورسز فاطمہ. اس عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضا. مریم ورسز فضا. اس نے قرآن کی آیتوں کا استدلال دیا تھا. انہوں نے قرآن کی انہی آیتوں کو پلٹایا. انہوں نے انہی آیتوں کو پلٹا کے کہا ہمارا قرآن کہتا ہے مریم کے دروازے پہ، مریم کے حجرے پہ فرشتہ روٹی لے کے آتا. مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ. اس نے بھیجی تو لے کے آیا. مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے. 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی. 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی. تیسرے دن جبریل نے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. فضا نے دروازہ باندھ. جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی جبریل دروازے سے باہر نہیں آیا. یہ آواز ہے رک جا سید الملائکہ، فضا سے کہہ دے یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ. مریم بطول صغرا سیدہ بطول جناب مریم حجرے کے اندر بیٹھ قرآن سے پڑھ رہا ہوں. مریم اللہ بات کنیز کی کرے گا، تذکرہ شہزادی کا. جناب مریم اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں یا جناب مریم کو کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس. مریم سہم گئی. سہم کے مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں رحمان کی. کون ہے تو؟ آواز دے کے آنے والے نے کہا بی بی گھبرانا. بی بی کہا رک جا، میں بطول ہوں.
عہدے سے ڈرایا. کیا کہنا؟ جب کسی کو خوف زدہ کرنا ہو تو انسان عہدہ بتاتا ہے. میں یہ ہوں، یہ بھی نہیں عہدہ بتا. میں بطول ہوں، جو آیا تھا وہ ڈرا نہیں. اچھا اگلی بات، حساس جو بندے جاگ رہے ہیں وہ اور جو تقریر سمجھ رہے ہیں وہ جملہ ضرور. فرشتہ مریم کے حجرے کے اندر کھڑا ہے. دروازے پہ اجازت نہیں مانگا. اچھا ذکر مولا علی میں بولنے سے ذاکر کا قد نہیں بڑھتا. یہ بات میں ویسے بتا رہا ہوں، خاموش سامعین کے بولنے کے لیے نہیں، ویسے بتا رہا ہوں. بس مولا کا ایک فرمان سنا دوں گا. مولا فرماتے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فرشتہ کھڑا کہاں جی؟ حجرے کے اندر. مریم نے کہا میں بطول ہوں. اس نے تعارف بدلا. اس نے کہا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. اگر تیرے پاس ہوتا ہے میرے پاس بھی ہوتا ہے. تجھے بھی رب سے نسبت، مجھے بھی رب سے نسبت. تو بطول، میں رسول. انہوں نے کہا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا غلام زکیہ، تجھے پکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں. میں دینے آیا ہوں تجھے بیٹا، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے کہا میں بطول ہوں. اس کا رب کا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے کہا میں بطول ہوں. اس کا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے کہا بطول ہوں. اس کا رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. ابھی بھی دنیا کو مریم اور زہرا کا فرق سمجھ میں نہیں آیا. مریم کے دروازے پہ آ کے فرشتہ کہتا ہے رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہنچا. پھر زہرا نے پوچھا کون ہے؟ کہا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا. فقیر ہوں، روٹی مانگنے آیا. مسکین ہوں، کھانا لینے آیا. یتیم ہوں. جناب مریم نے کہا میرے ہاں بچہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تھا. اس کا بی بی جو آ رہا ہے وہ اللہ کا امر ہے. اس پہ تعجب نہ کر، یہ امر الہی ہے. اٹھ گھر سے باہر آ. گھر سے باہر آ. اللہ کا امر آ رہا ہے لیکن تو اللہ کے گھر سے باہر آ. میری گزارش ہے، کیا بات ہے، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ صلب سے تھے؟ حضرت عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں تھے. صلب ہوتا باپ. حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا. عیسیٰ تھے امر الہی. اب یہی سے مجھے اگلا جواب دیجیے. جب حضرت قائم آئیں گے عیسیٰ اگلے مصلی پہ ہوں گے یا پچھلے؟ پچھلے. اچھا جو پچھلے مصلی پہ ہے وہ تو صلب سے نہیں. جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا وہاں پہ جو پچھلے مصلی پہ ہے وہ صلب سے نہیں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیچھے امر ہے آگے اولے الامر ہے. کہاں سے بیٹا؟ فرمایا اللہ کا امر ہے گھر سے باہر. گھر سے باہر اللہ کا امر ہے تو یہی. فرمایا نا یہ عبادت گاہ ہے. حضرت مریم نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ نے بوقت نزول عیسیٰ مریم سے گھر خالی کروایا. مریم کو یہ نہیں کہا کہ واپس زکریا کے گھر جا. فرمایا میرے گھر سے نکل. مریم کو ہٹایا ہے اور علی کی ماں کو بلایا ہے. معاذ اللہ اس میں یہ نہیں کہ حضرت مریم کی عزت کم تھی. نہیں، خدا نے مریم ہٹا کے بھی توحید بچائی. علی کی ماں بلا کے بھی توحید بچائی. اگر مریم اللہ کے گھر میں عیسیٰ کو گود میں لے لیتی قیامت تک کے لیے عیسائیوں کی دلیل مضبوط ہو جاتی. بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا. خدا نے کہا مریم نکل جا، کیونکہ دنیا نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا.
تو میرے مالک علی کی ماں کو بلا کے توحید کیوں بچائی؟ میں اسے بیٹا نہیں، اسے خدا کہنا، میں اسے اپنے گھر میں اتاروں گا، جب بھی 13 رجب آئے گی سارے کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا۔ جب دنیا مان تو جائے گی نا یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے اور مجھے عزت معصومہ پڑھنے۔ جناب مریم گھر سے نکلی، میں قرآن سے سکینہ پڑھنے لگا، جناب مریم گھر سے نکلی، جناب مریم نکل کے باہر آئی، عیسیٰ گود میں آ گئے۔ عیسیٰ کا گود میں آنا تھا، جو ارد گرد حضرت مریم کے خاندان کے لوگ بیت المقدس کے قریب رہتے تھے، وہ مریم کی عزت کرتے تھے اور مریم کی قسم دیتے تھے۔ جو ہی انہوں نے مریم کی گود میں بچہ دیکھا وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ مریم کے گرد ایک ہجوم، اور اس ہجوم سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، بچہ کہاں سے آیا؟ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ یہ لفظ ہے قرآن، اور یہ لہجہ اللہ کا نہیں ہے، یہ تانا ہے قوم کا، اور اللہ نے مریم کی قوم کے تانے کو آیت بنا کے قرآن میں محفوظ کیا۔ بڑی بات ہے، قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن چومے گا اس تانے کو بھی چومے گا۔ میرے مالک اس میں مریم کی عزت نہیں تھی، یہ تو تانا تھا قوم کا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ تو آپ قوم کے جملے آیت کیوں بنا رہے ہیں؟ آواز آئی، اس تانا نہیں، اعتراف ہے مریم کی عزت۔ میرے مالک اس میں اعتراف کیا فرمایا؟ دیکھ نہیں رہا وہ کیا کہہ رہے، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ عیسیٰ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھایا لیکن قوم جانتی تھی جن کی بیٹیاں بتول ہوں وہ مائیں بھی نیک ہوتی ہیں، باپ بھی نیک ہوتا ہے، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب وہی فرشتہ جس نے کہا تھا میں دینے آیا ہوں دور کھڑا، مریم نے گود میں عیسیٰ۔ اب مریم کہاں سے جواب دے؟ اب مریم نے جو ہی دیکھا تو اس فرشتے پہ مریم کی نگاہ، مریم نے کہا بول، ابھی تو کہہ رہا تھا نا میں دینے آیا ہوں، تو اب بول کے گواہی دے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ نے بھیجا ہے اور میں نے ابھی اسے یہ بیٹا دیا، تو بول گواہی دے۔ اب یہاں سے میرا فضائل شروع ہونے لگا، جو فرشتہ کام کہنے کا بی بی میں نہیں بولوں گا، کیونکہ بتول کی گواہی دینا میرے اختیار میں نہیں۔ یہاں سے موضوع شروع ہو گیا، جو خطابت کی محنت میں سمجھتے ہیں، بتول کی گواہی دینا میرے بس میں نہیں۔ پھر کون بولے؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس نے گود کی طرف، اس نے کہا اسے بلا، کیونکہ بتول کی گواہی بیٹے دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ بول پڑا انی عبداللہ آتانی الکتاب وما جعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ قوم نے عیسیٰ کی گواہی سنی، قوم خاموش ہو کے چل گئی۔ رک میرے پروردگار، انہیں جانے نہ دے، ان پر عذاب بھیج، انہوں نے تیری وقت کی بتول پہ تہمت لگائی تھی اور تو نے کہا ہے کہ کبائر گناہوں میں سے ایک گناہ ہے پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، انہوں نے تیری کنیز پہ تہمت لگائی، انہیں زندہ نہ بھیج۔ اس دور میں عذاب آتے تھے، آسمان سے پتھر پھینک، آسمان سے بجلی پھینک، زمین سے کہ پھٹ جا۔ آواز آئی، بالکل عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن عذاب ٹل گیا۔ میرے مالک عذاب کیسے ٹلا؟ فرمایا انہوں نے بتول پہ الزام لگایا، بتول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا، بتول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ جو بتول کا گواہ مان لے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، جو بتول کا گواہ جھٹلا دے وہ کل بھی لعنتی تھا۔ کس سے گواہی لی؟ معصوم سے۔ بتول تھی لیکن بتول کو ایک معصوم چاہیے تھا۔ اب آؤ قرآن میں حضرت یوسف پہ زلیخا نے حملہ کیا، 7ویں کوٹھری پہ گیا اللہ کا نبی۔ 7ویں کوٹھری پہ کیوں گیا؟ کیونکہ گواہ 7ویں کوٹھری میں تھا۔ وہ جھولے میں بچہ،
اس نے یوسف کی عصمت کی گواہی دی، اور خدا قرآن میں کہتا اس بچے کی گواہی نے یوسف کی عصمت کو بچایا۔ اس کا مطلب ہے کہ حجت کو گواہی کے لیے ایک معصوم کی ضرورت ہے۔ موضوع شروع ہو گیا۔ حجت کو گواہی کے لیے ایک معصوم کی ضرورت ہوگی، جو بالکل اتمام میں حجت کے لیے آخر میں حجت اس گواہ کو پیش کرے۔ پہلے حجت کوشش کرتی ہے اسباب دنیا، جب اسباب دنیا نہ رہے تو پھر حجت اتمام میں حجت کے لیے آخری جو حربہ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کسی معصوم کی گواہی دینا۔ اب پتا چلا کہ حسین اصغر کو آخر میں کیوں لے کے آئے؟ جو فضائل سننے کے لیے آئے ہو، یہ بیٹے نہیں، یہ حجت لے کے آ رہی ہے اپنا گواہ۔ اور جناب علی اصغر نے بول کے گواہی دی۔ کربلا میں حسین نے آخری حجت کے لیے اصغر بچا کے رکھا۔ کاش وقت کے دامن میں وسعت ہوتی، میں اشرا پڑھتا بی بی سکینہ پہ۔ حسین نے تمام حجت کے لیے اصغر بچا کے رکھا، سجاد نے شام میں سکینہ کا۔ اب آئیے معصومہ میں بات شروع۔ کس کی بیٹی؟ امراء القیس۔ یہ کون امراء القیس؟ جب رسول نے خانہ کعبہ کے اوپر 3 آیتیں چسپاں کی تھی، جب مکے کے لوگوں نے آ کے کہا تھا یہ تو شاعر ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ خود ہی شاعری کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام۔ خدا نے کہا میرا محمد میں یہ سورت اتار رہا ہوں خانہ کعبہ کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کیا ردیف اور کیا کافی، کیا بحر اور کیا زمین۔ خدائے سخن نے کفر کے قلمکاروں کو چیلنج دیا، زمین بھی یہی رکھنا، ردیف اور کافیہ بھی یہی رکھنا، فصل بھی گرنے نہ دینا، جاؤ مصرع پورا کرو، ربائی مکمل کرو۔ 3 آیتیں بھیجی، چوتھی چھپائی، جاؤ چوتھی آیت لے کے۔ مکے کے بڑے بڑے شعراء سر جوڑ کے بیٹھ گئے، فصل گراتے تھے ردیف نکل جاتی تھی، ردیف لاتے تھے کافیہ بدل جاتا تھا۔ بار بار کوشش کرتے کرتے انہوں نے کہا کسی بہت بڑے شاعر کو لے کے آخر بلایا گیا امراء القیس کو۔ یہ استاذ الشعراء تھے اس دور میں۔ امراء القیس کو مکہ بلایا گیا، مکہ بلا کے سیدھا بیت اللہ میں لایا گیا۔ دیوار کعبہ پہ 3 آیتوں نے امراء القیس نے دیکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر اس کو پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر امراء القیس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر لفظ پہ آ کے امراء القیس کی آنکھیں بند ہوئی۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، امراء القیس کی آواز آئی عربی سخن میں، عرب میں پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا۔ اتنا مطہر لفظ تو عربوں کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ اب اس نے قلم اٹھایا، اب دیکھنا وزن پورا کیا اس نے، شعراء بیٹھے ہیں، اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نیچے امراء القیس کا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، فصل پورا کیا لیکن اعتراف کر لیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ فصل بھی پورا کر دیا اور اعتراف بھی کر لیا کہ یہ کلام پروردگار کا ہے۔ رسول صبح آئے، رسول نے چوتھی سطر لکھی ہوئی دیکھی، رسول نے آواز دی کس نے لکھی ہے؟ کہا امراء القیس نے لکھی۔ فرمایا بلاؤ امراء القیس۔ امراء القیس کا ہاتھ پکڑا، رسول اپنی حویلی میں لے کے گیا۔ رسول نے حویلی میں جا کے کہا دیکھ میں فن سے واقف ہوں، تو نے شاعری میں اوج کیا، کمال کیا، تو نے بحر اور ردیف کا بہترین استعمال کیا۔ جب تو نے کر ہی دیا تھا، کافیہ تیرے پاس تھا، تو نے اعتراف کیوں کیا؟ تو نے یہ کیوں کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یقین محکم تھا یہ کلام بشر نہیں ہے،
رسول نے کہا تو نے قرآن کی عزت بچائی، تو نے قرآن کی صداقت بچائی، اب بتا تجھے انعام میں کیا دوں؟ اتنا کہنا تھا، عمرو القیس نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہنے لگا اسی لیے ربائی مکمل کی تھی، تو مجھے بلائے میں تجھ سے انعام کا مطالبہ کروں۔ رسول نے کہا بتا کیا انعام چاہتا ہے؟ اس نے کہا اب مجھے بتا یہ کوثر کون ہے؟ اب بتا یہ کوثر کون ہے؟ رسول نے فرمایا حاذل کوثر بنت محمد، یہ کوثر ہے میری ایک بیٹی کا نام جسے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ عمرو القیس نے کہا کہ اس شہزادی سے سفارش کر دینا اس غلام کی۔ عمرو القیس قبیلے چلا گیا اور رسول نے پھر کچھ عرصے کے بعد عمرو القیس کو واپس بلایا، فرمایا خدا احسان کے بدلے دیتا ہے، خدا قرض کے بدلے دیتا ہے، خدا کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تو نے مکہ میں قرآن کی صداقت بچائی تھی، اللہ تجھے احسان کا بدلہ دے رہا ہے۔ اس کا کون سا احسان کا بدلہ آئے گا؟ آواز محمد آئی، اللہ نے تیری بیٹی رباب کے لیے میرے حسین کو منتخب کر لیا۔ آ گئی یہ شہزادی بنت عمرو القیس نبی کے، یہ بن گئی زوجائے حسین۔ احسان برابر جاری تھا، اللہ نے اس کی گود میں کس کی عزت بچائی تھی؟ قرآن کی، قرآن کی گواہی دی تھی، قرآن کی گواہی دی تھی۔ دیکھیں دو ہستیوں کے احسان تھے اسلام پہ، ابو طالب اور خدیجہ۔ ایک نے محنت کی، ایک نے دولت کی۔ خدا نے کہا اے میرا محمد اگر میرے پاس تیرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی میں ایک خدیجہ کا بیٹا نبی بنا، ایک ابو طالب کا بیٹا نبی بنا، کیونکہ جن کے احسان ہو میں ان کے گھروں میں نبوتیں اتارا۔ تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تیرے بعد سلسلہ امامت چلنا ہے، امام ایک ہے گھر دو ہیں۔ امام خدیجہ کو دیا، ناراض ابو طالب ہوگا، امام ابو طالب کو دیا، ناراض خدیجہ ہوگی۔ پھر سواری میں بھیجتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے عرش پہ تو ہوا، مل کے مشورہ کریں، ایسے کرتے ایک گھر سے بیٹا لے لیتے، ایک گھر سے بیٹی لے لیتے، مرج البحرین یلتقیان، ہم ان عصمت کے دریاؤں کو ملا دیتے ہیں، اور ابو طالب اور خدیجہ کے قرضوں کا بدلہ حسنین کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ نسل امامت کو ان دونوں کی مشترکہ وراثت میں دے دیتے ہیں۔ جناب حسن اور حسین بنسِ قرآن رسول کے بیٹے، اس کی دلیل ہے، اس کی نص موجود ہے، آیا مباہلہ میں خدا نے جب مصطفیٰ سے بیٹے مانگے حسنین گئے، روئے قرآن نبی کے بیٹے، بیٹے نبی کے دیے علی کو۔ میرے مالک اگر رسول ہی کے بیٹے بنا دے سیدھے رسول کو دے دے، علی کو دے کے پھر علی سے رسول کو دیا۔ چلو میں جملہ بدل دیتا ہوں، جملہ اچھا کر کے کہتا ہوں، شاید پھر آپ اس جملے میں بول پڑے۔ رسول نے علی سے بیٹے لیے، خاموش لوگوں کے لیے اگلا جملہ، علی سے بیٹے لینا رسول کی سنت ہے۔ بیٹے رسول کے دیے علی کو، میرے مالک سیدھے رسول کو دے دیتا۔ عجب نہیں کہ واضح پروردگار اگر سیدھے رسول کو دیتا دونوں کا نبی بنانا پڑتا۔ اگر حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہوتے دونوں کا نبی بنانا پڑتا، کیونکہ اسے بنایا ہے سید الانبیاء۔ قیامت والے دن اس نے نبوتوں کی سرداری کا تاج سر پہ رکھنا۔ ابراہیم سامنے کھڑا ہو کے کہتے کہ میرے تو دونوں بیٹے نبی، یعقوب کہتے میرا بیٹا نبی، تو اس کے پاس وہ فضیلت نہ رہی، تو لہٰذا علی کو دے کے پھر نبی کو دے دی تاکہ نبوت محفوظ رہے۔
اب کہہ دو جملہ اگر ذہن زرخیز ہے. عباس بیٹا زہرا کا تھا, دیا ام البنین کو. میرے مالک تو نے زہرا کو کیوں نہ دیا؟ فرمایا اگر زہرا کو دے دیتا عباس کو بھی امام بنانا پڑتا. اب موضوع پھیل جائے گا, موضوع مختصر کرو. امراء القیس نے کس کی عزت بچائی؟ قرآن کی. خدیجہ اور ابو طالب کا احسان کا بدلہ اللہ نے دیا. امراء القیس کا احسان بوقت مشکل کعبہ میں, مکہ میں مشکل حالات میں قرآن کی حرمت کی گواہی دی, قرآن کی عزت کی گواہی دی. اللہ نے احسان کا بدلہ دیا. اسی امراء القیس کی نسل سے ایک بیٹی تھی, اس کی گود میں 2 اولادیں اتاری اور دونوں ہی قرآن کی گواہ بنائی. علی اصغر و سکینہ, یہ میں نے کل کہا تھا بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی, ضرورت حجت کے ساتھ گئی. یہاں 6 مہینے کا بیٹا سفر نہیں کر رہا, یہاں حجت کے ساتھ ایک گواہ جا رہا ہے. حسین نے کربلا میں اصغر کی گواہی دے دی. اب اگلے امام بن گئے سجاد. سید الساجدین کو پھر گواہ چاہیے. کیا کہنے؟ پھر نسل حسین سے ایک بیٹی, یہ معصومہ چلی ہے شام کی طرف. اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا. کل میں نے سنایا تھا آپ کو دربار شام میں بی بی کا خطبہ, پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا. علی کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دیا, معصومہ سکینہ نے دربار میں خطبہ نہیں دیا, یزید کے گھر کے اندر دیا. کیونکہ یزید نے جب دربار سجایا تھا تو اس دربار میں بیٹھے تھے یزید, کیونکہ اس کا وہ سرکاری دفتر تھا, اس وقت اپنے تخت پہ بیٹھا تھا, اس وقت دربار میں بیٹھے تھے اس کی حکومت کے متعلق لوگ. ایک محفل سجائی اس نے اپنے گھر میں. اس جملے کو لکھا, اسرار الشہادہ کتاب کا نام نوٹ کرو, آقا دربندی کی, مذہب جعفریہ کے وہ اولین علماء کرام میں سے آقا دربندی جنہوں نے پہلی مقتل لکھی. آقا دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا کہ یزید کے گھر کی خواتین نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے گھر میں بلایا, کہ اہل بیت کی خواتین کو, کیونکہ ہم دربار میں نہیں جا سکتی تو اہل بیت کی خواتین کو گھر میں بھیجو. قصر یزید کے اندر جب آیا یہ قافلہ تو اب سامنے مسند پہ 3 عورتیں بیٹھی, ایک یزید کی بہن ہند, ایک یزید کی بیوی, ایک یزید کی بیٹی. 3 عورتیں بیٹھی ہیں, رملہ نہیں, عاتقہ بنت یزید. یہ عاتقہ لفظ آل محمد کے گھر میں بھی ہے, لیکن ایک یزید کی بیٹی عاتقہ بھی, ایک ام حبیبہ یزید کی زوجہ, ایک یزید کی بہن ہند, ایک یزید کی بیٹی عاتقہ. 3 عورتوں نے بات کی, 3 مستورات نے آگے سے جواب دیا. یزید کی بہن کو جواب دیا بی بی ام کلثوم نے, یزید کی زوجہ کو جواب دیا ام رباب نے. جب یزید کی بیٹی بولی عاتقہ بنت یزید, اس کو جواب دیا معصومہ بنت الحسین. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ عاتقہ بنت یزید اس وقت بچی ہے, لیکن آنے والے دور میں اس ملعونہ کا کردار کیا ہونے والا ہے. یہ ملعون کی بیٹی ہے, ملعون کی بیوی بنے گی اور 11 ملعونوں کی ماں بنے گی. یہ عبد الملک بن مروان کی زوجیت میں گئی, جس کی اولاد میں سے 9 ایسے ملعون آئے جو آل محمد علیہ السلام کے آئمہ کے قاتل تھے. یہ 9 قاتلوں کی ماں تھی, ایک قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور ایک قاتل کی بیٹی تھی. اتنے قاتلوں سے تعلق تھا. اب اس سے خطاب کرنے کے لیے
حسین نے سکینہ کو بھیجا. ذرا کردار معصومہ سننا کربلا. معصومہ کھڑی ہے یزید کے گھر کے اندر. ذہن میں بات دے رکھیے گا, دربار میں خطبہ دینا اور ہے, گھر کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دینا اور. آتکا, اب میں آقا دربندی کے جملے, اب میری خطابت ختم, اب میری زبان جیسے جبریل سدرا پہ رک گیا تھا, ویسے میرے لفظ رک گئے ہیں کیونکہ میں معصومہ کے الفاظ پڑھنے لگا. آقا دربندی کہتا ہے جو ہی آتکا بنت یزید یہ بیٹھی ہوئی ہے, اس نے مخاطب کیا, قد قامت آتکا, کھڑی ہوئی آتکا, اور کہا ایتھا کنہ سکینہ, تم بیویوں میں سے سکینہ کون ہے؟ یہ سوال کیا آتکا بنت یزید نے. جملے آقا دربندی نے نہ لکھے, وہ زبان کاٹ دو. آقا دربندی کہتا قد قامت آتکا, آتکا کھڑی ہوئی, اور اس نے سوال کیا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ آقا دربندی کہتا قد قامت القیامہ, ادھر سے سکینہ کھڑی نہیں ہوئی, قیامت کھڑی ہو گئی. قامت القیامہ, سکینہ اس کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی. کھڑی ہو کے معصومہ نے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ ذہن میں رکھنا کون بیٹھا؟ یزید کی بہن اور یزید کی بیوی. یزید کی بیٹی نے کہا کون ہے تم میں سے سکینہ؟ بیوی نے کھڑی ہو کے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ اس نے جو تعارف کروایا دربندی نے لکھا اور کتابوں نے لکھا, اسے تعارف کروا کے کہا میں ذو الحشم کی بیٹی, یعنی کہ شان اور شوکت والے کی بیٹی, میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی, میں تخت اور تاج کے مالک کی بیٹی, میں قصر دمشق میں بیٹھے ہوئے حکمران کی بیٹی. اس نے اپنے باپ کی شان و شوکت پہ ناز کیا. جو بندے بی بی معصومہ سے توسل کرتے ہو, جملہ سننا میری بی بی کا. 4 سال کی فاطمہ اٹھی, بی بی نے اس کی طرف دیکھا, تیرے باپ نے تجھے تعارف غلط کروایا ہے. میں زبان کاٹوں گا اگر جملے میری معصومہ کے نہ ہو. اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کے بی بی معصومہ نے کہا تیرے باپ نے تجھے تیرا تعارف غلط کروایا ہے, تو نے ابھی کہا تو یزید کی بیٹی ہے, جبکہ میں حسین کی بیٹی. تیری ماں کے سامنے کھڑی ہو کے تجھے کہہ رہی تو یزید کی بیٹی نہیں, تیری ماں نے تیرے غلام سے نکاح کیا. تو اس گناہ کی بیٹی ہے. تو نہیں جانتی ذو الحشم ہم ہیں. یزید کی بیوی کا سر شرم سے جھکے. 4 سال کی معصومہ ہے اور شجرہ کھول دیا. تو ایک حبشی غلام کی بیٹی, تو یزید کی بیٹی نہیں. یہ کہہ کے بیوی بول کے کہتی ہم ذو الحشم ہیں, شان و شوکت والے ہم ہیں. اگلی سطر پڑھوں اور پڑھنے کے بعد سجدے میں گر جاؤں, معصومہ کے جملے کی قدر نہیں پوری ہوتی. بیوی کہتی ہم تو اس اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر. کون ایسی توحید پڑھے گا؟ تعریف اس اللہ کی زمین پہ ریت کے ریت ذروں اور سنگریزوں کے برابر, جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا. بی بی کہتی حمد اس پروردگار کی جس نے ہمارے گھر میں ولایت کے وعدے کو پورا کیا. اگلی سطر معصومہ کی ہے جو حسین کے نوکر اور غازی کے نوکر بیٹھے ہو. بی بی معصومہ یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہتی تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے اللہ سے کفر کیا ہے. بی بی نے یہ جملے نہیں کہے کہ تم نے ولایت علی سے منہ پھیر کے گناہ کیا ہے. اب میں کیا کروں, میں کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھ رہا, حسین کی بیٹی کا کلام پڑھ رہا ہوں. بی بی نے کہا تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے کفر کیا ہے. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے بتا دیا جو علی کی ولایت سے منہ پھیرے گناہگار نہیں ہوتا, کافر. اللہ کا غضب ہو تم پر.
ایسا خطبہ دیا، مختصر کر دیا یہیں پہ خطبہ، بات بہت لمبی ہو گئی تھی. ایسا خطبہ دیا بی بی نے، ایسا خطبہ دیا. یزید کی زوجہ، یزید کی بیٹی، یزید کی بہن روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی. اکیلی بول رہی تھی حسین کی بیٹی، کیونکہ یزید کے گھر کے اندر سید الساجدین اور امام باقر نہیں گئے تھے، صرف یہ 3 بیویاں گئی تھی. اکیلی جب بولتی رہی، یزید کو خبر پہنچی کہ تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے. حسین کی بیٹی نے شجرے کھول دی، وہ اپنے گھر کی فضیلت ایسے پڑھ رہی ہے، تیرے گھر کی دیواریں بھی تجھ پہ لعنت کر رہی ہے. اسے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو، میرے گھر کو ان بیویوں سے خالی کرواؤ. یہ شہزادیاں چلتی ہوئی زندان کی طرف گئی. زندان میں پہنچی تو بی بی ام کلثوم نے جا کر سجاد سے کہا، سجاد، سکینہ نے کمال کر دیا. سجاد آج یزید کے گھر کے اندر ایسے بول رہی تھی جیسے کوفے میں نہیں بولتا ہوں. یہ کہنے کے بعد بی بی ام کلثوم نے مولا سجاد کی زنجیروں پہ ہاتھ رکھا، سجاد تیری امامت کی قسم، آج سکینہ ایسے بول رہی تھی جیسے مدینے میں ماں فاطمہ بول رہی تھی. اگلی صدر پڑھوں اگر برداشت کر لو گے. تمہارا رخ پھر گیا مصعب کی طرف، تمہارا رخ پھر گیا، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ گئے، تمہاری ہائے نکل گئی. اب میں فضائل کی طرف نہیں مڑوں گا، مصعب کا جملہ سن لینا. جب کہا نا ام کلثوم شہزادی نے کہ سجاد آج سکینہ ایسے بولی جیسے مدینے میں فاطمہ بولی تھی، مولا سجاد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کو سینے سے لگایا. روکے گا سکینہ، تجھے نہیں پتا جب فاطمہ بولے لوگ فاطمہ کو زندہ نہیں رہنے دیتے. او میری سکینہ، اب انہوں نے تجھے زیادہ زندہ نہیں رہنے دینا. ہمارے گھر کی جب بھی کوئی فاطمہ بولی ہے، انہوں نے اسے خطبے کی قیمت بڑی دی ہے. دے کے کہتی ہے سجاد میں بابے کی وکالت کر رہی ہوں، میں دادے کی وکالت کر رہی ہوں. سجاد تیری بہن کا سفر مکمل. تویز قلب حسین، یہ مولا حسین کی شہادت کی آخری گواہی. میں نے اس لیے کہا کہ گواہی دی ہے اس نے بازار میں، گواہی دی ہے دربار میں. بروز حشر جو میدان قیامت میں حسین کے قتل کی گواہی دے گی وہ یہ حسین کی بیٹی. جب بروز قیامت ہوگا، امتیں کھڑی ہوں گی، آواز پروردگار آئے گی، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو، میرے نبی کی بیٹی آ رہی ہے. اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوں گی، رسول کی آنکھیں کھلی ہوں گی. آواز پروردگار آئے گی، میرا محمد آج آنکھیں تو بھی بند کر لے. آواز آئے گی، میرے اللہ میری تو بیٹی آ رہی ہے. فرمایا جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا اس حال میں. جب جناب زہرا میدان قیامت میں آئے گی تو قیامت میں قیامت آئے گی. بی بی کس حال میں آئے گی؟ میں جملہ پڑھوں گا جو سید بیت ہائی کر دینا. ایک ہاتھ میں حسن کا تیروں والا کفن، دوسرے ہاتھ میں حسین کا تیروں والا کرتا. بی بی رو کے کہے گی، میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا، میرے اللہ میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی. میرے اللہ یہ کھڑی ہے تیرے نبی کی امت، ان سے پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا. میرے اللہ میری اولاد جنگلوں میں رل گئی. میرے اللہ میں اپنا بیٹا تیری عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. میدان معاشر میں آواز آئے گی کہ پیش کیا یا کربلا سے ایک لاش بغیر کفن کے اٹھے گی، سر سے لے کے پاؤں تک تیروں تلواروں کے زخم، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین میدان قیامت میں آئے گا. انبیاء کے سر سے تاج اتریں گے، جنت میں رونے کی آواز آئے گی، قیامت میں گریہ بلند ہوگا. انبیاء حسین کا ماتم شروع کریں گے. یہ آواز پروردگار آئے گی، حسین تیرے اس قتل ناحق کا کوئی گواہ ہے؟ حسین کہے گا، میرے اللہ اہل معاشر کی آنکھیں بند کروا، میں گواہ لے کے آنا چاہتا ہوں. جو ماتمی بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوگی. یہ شام کی قبر سے ایک رسیوں والی میت اٹھے گی،
کے میدان قیامت میں جا کے گواہی دے گی، میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا 13 ضربوں سے مارا گیا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ سیدزادے کی محنت ہے اور میری کوشش ہے۔ آپ یورپ میں رہنے والے لوگ عزاداری کے اسباب کم ہیں، آپ رونے کے لیے ترسے ہوئے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایام عزا بھی ہیں، ایام 40 بھی ہیں، بی بی کی شہادت کی راتیں بھی ہیں، جی بھر کے شہزادی کو پرسہ دے لیں۔ جس کے گھر میں بیٹیاں ہونا وہ ہر کسی سے دعا کرتا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹا بھی دے۔ جتنا سکھ ماں باپ کو بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے نہیں دیتے، لیکن بیٹیوں کے نصیب کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہو تو بہنوں کا مان رہے گا۔ بھائی 4 سال کا بھی ہو نا، بہن جوان ہو، ماں سے پوچھے اماں بازار چلی جاؤں، ماں کہتی ہے اکیلی نہ جانا، بھائی کو ساتھ لے جا۔ 4 سال کا بھائی کیا ہوتا ہے، لیکن بہن بازار میں بڑی اطمینان سے چلتی ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ اگر بازار میں رش زیادہ ہو گئے، 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس کے گھر میں بہن ہے وہ ماتم ضرور کرے گا۔ 4 سال کا بھائی بہن کو تسلیاں دیتا دیکھا ہے۔ شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن تھی جو ہر موڑ پہ بھائی کا ہاتھ پکڑتی تھی، رو کے کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، سجاد تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ۔ مولا حسین تہجد کی نمازوں میں رو کے مانگا، میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے۔ اللہ نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا، لقب سکینہ۔ رقیہ بھی اسی بی بی کا لقب ہے، سکینہ بھی اسی بی بی کا لقب ہے، نام ہے شہزادی کا فاطمہ۔ 10 محرم عصر عاشور، حسین خیمے میں بہنوں کو ملنے آئے، آخری ودا کر کے حسین جانے لگا۔ کتابیں کہتی حسین کا زلجنا خیمے سے نکلا نا، حسین کی آواز ہے مرتجز ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے، مرتجز کی آواز ہے میری مجبوری ہے میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ حسین نے جھک کے دیکھا، حسین کے مرتجز کے سموں پہ 4 سال کی بیٹی کے ہاتھ، رو کے کہتی میرا بابا نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی کیا واپس نہیں آیا۔ مرتجز دے کے کہتا مولا میں کیا کروں میری مجبوری ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، حسین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا، ایک مرتبہ سینے پہ لٹا کے حسین نے کہا میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ مولا حسین نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی۔ معصومہ باپ کے سینے پہ سو گئی، ہو سکے تو آواز میرا بھائی تھوڑی تیز کر دینا۔ معصومہ باپ کے سینے پہ سو گئی۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا سر پکڑ کے ریت پہ رکھا، سوئی بیٹی کو حسین نے الوداع کہا۔ ساری مقتل میں جنگ کرتا حسین سکینہ سوچتا رہا۔ ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرنے لگے، گرتے ہوئے حسین کی آواز آئی میرے اللہ میری سکینہ کو جگا دے۔ جو ہی کہا میرے اللہ میری سکینہ کو جگا دے، ادھر حسین کربلا کی ریت پہ آیا، ادھر سکینہ ریت سے تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی اماں زینب میں نے خواب دیکھا ہے، خون کا دریا ہے، میرے بابے کا کٹا ہوا سر ہے۔ آواز آئی بابا مقتل میں چلا گیا ہے، رو کے کہتی اماں فضا مجھے میرا بابا ملا دے۔ جناب فضا نے معصومہ سکینہ کو اٹھایا، رو کے کہا فضا رش زیادہ ہے، بابا نظر نہیں آئے گا۔ رو کے کہتی مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے چلی جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ گھوڑوں کے سامنے آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہیں پہچانا تو مدینے والی امت نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ گھوڑوں نے رستے دینے شروع کیے، سکینہ کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی۔ سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا، یا دور سے گھوڑے سوار آ رہا تھا۔ سکینہ کی آواز آئی یا شیخ حال رائتا بھی، اے شیخ تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ کمینہ دے مانندے بیٹی کس کی ہے؟ رو کہتی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ بے غیرت گھوڑے سے نیچے اترا، اس نے ایسا پیار
نہ کر. ریت پہ گر گئی معصومہ. بات چھوڑ دے میرے بھائی, 5 منٹ میں نے پڑھنا بس اسی پہ. ریت پہ معصومہ گری, چہرے پہ ہاتھ رکھا. نہیں سپڑو جملہ اللہ. میرا بادشاہ حسین سے پہ رو کے کہتی مار تو لیا ہے, آپ بتا دیکھا ہے, مار تو لیا ہے, اب بتا دے کہیں دیکھی. چہرے پہ ہاتھ رکھ کے لاشوں میں آئی. بابا 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 بیٹی ملنے آئی ہے, بابا بیٹی ملنے آئی ہے. لاشوں میں باپ ڈھونڈ رہی تھی, یا حسین سجدے میں تھے. اگلی سطر پڑھنے سے پہلے میں ڈر رہا ہوں, میں جملہ پڑھوں گا تو مومن برداشت کیسے کریں گے. میں جملہ چھپا کے پڑھ دیتا ہوں تو ماتم کر دینا. بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا, پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے, مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے, اور جس کے لباس جنت سے آئے تھے وہ تو ہے. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا. حسین سجدے میں تھے, اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. حسین سجدے میں تھے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں. بابا 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 بیٹی ملنے آئی ہے, بابا مجھے سوئے ہوئے کیوں چھوڑ گیا ہے, بابا مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آئی, او میرا غریب کربلا بابا. مولا حسین سجدے میں سر رکھ کے کہا ترقت الخلق تر من حوائق, تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی. ادھر حسین کا امتحان شروع ہوا. ابراہیم کی آواز آئی, دیکھ اسماعیل بیٹی قریب کھڑی ہے, اور غریب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. انبیاء دیکھ رہے تھے, سکینہ بابے کو بلاتی رہی. جب بابا نہیں بولا, اللہ جانے کون بندہ ہے جو اگلی سطر برداشت کر لے گا. 57 سال کے حسین, 4 سال کی بیٹی, بابے کا ہاتھ پڑی, چل گھر چلے شام ہو گئی ہے. بابا چل گھر چلے شام ہو گئی ہے, بابا چل گھر چلے شام ہو گئی ہے, بابا چل گھر چلے شام ہو گئی. بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی, بابا تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے, اور میرا غریب بابا. جب مولا حسین نے تسبیح نہ چھوڑی, چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتی چل سکینہ واپس چلیں, اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا. 7ویں قدم پہ سکینہ گئی تھی, عرش ہلنا شروع ہو گیا. آواز پروردگار آئی, حسین واپس بلا لے, میں اللہ راضی ہو گیا. حسین نے سجدے سر اٹھایا, سکینہ رو کے کہتی پہلے کیوں نہیں بولا. غریب کی آواز آئی, سکینہ میرا امتحان شروع تھا. سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی, اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف, بابے کی آنکھوں سے خون صاف کری. بابا میں قاتلوں سے تیرا پتہ پوچھ گیا, بابا رش زیادہ ہو گیا ہے, قاتل زیادہ ہو گئے ہیں, بابا چل مدینے چلے. غریب تیروں والے سینے پہ بیٹی کو لٹا کے بیٹھا تھا. یا خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ, یہ انگلی پہ خنجر کو گھماتا ہوا آیا. حسین نے قاتل کو آتے دیکھا, اما فضا میری سکینہ لے جا. بی بی فضا نے آگے معصومہ کو حسین کے سینے سے اٹھایا. فضا کی نظریں خیمے پہ, سکینہ کی نظریں بابے پہ. اس شمر ملعون نے آگے حسین سے 3 سوال کیے. تیسرے سوال پہ حسین کو اکبر کی برچی بھول گئی. میں تینوں سوال پڑھنے لگا ہوں. اس نے پہلا سوال کیا, اس نے کہا حسین یہ بچی کون ہے. آواز آئی اشارہ نہ کر میری بیٹی ہے. اس نے دوسرا سوال کیا, تو نے بلائی ہے یا خود آئی ہے. حسین نے کہا مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی, خود آ جاتی ہیں.
میں تیسرا سوال پڑھوں جس نے حسین کو اکبر کی برسی بلا دی. یہ کمینہ دیکھنا واپس تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ حسین رو کے کہتے ہاتھ نہ لگانا میری چھوٹی فاطمہ ہے. ادھر یہ کمینہ حسین کی پوشت پہ سوار ہوا, اس نے خنجر نکالا, اس نے پہلی ضرب چلائی, سکینہ نے فضا کے گلے سے باہیں کھولی, قریب آ گئی نا مار میرا 3 دن کا پیاسا. اس نے دوسری ضرب ماری, رو کے کہتی اکبر کی موت کا مارا. اس نے تیسری ضرب ماری, رو کے دی میرا بے وطن بابا. یہ ضربیں چلاتا رہا, سکینہ کا کوئی بس نہ چلا, کربلا کے ٹیلے پہ گئی, رو کے کہتی چاچا غازی او اکبر اٹھو میرے شیرو, اور میرا بابا غریب ہو گیا. حوصلہ حوصلہ. میں نے کل وعدہ کیا تھا باپ اور بیٹی کی 2 ملاقاتیں پڑھنی. جب کوئی بس نہ چلا, پینے پہ جا کے کہتی چچا غازی تینوں پہ جیسے حاجرہ دوڑی تھی ویسے سکینہ دوڑی. سانس لے لیا, پڑھوں اب جملہ, بشر ہونا, سانس لے لیا. جب ٹیلے سے واپس آئی سکینہ وہاں آئی جہاں باپ تھا, وہاں بابے کا تھڑ تھا, سر نہیں تھا. بابے کا سر دیکھنے کے لیے آنکھیں اٹھائی, قاتل نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا. یہ سر حسین کو لے کے جا رہا تھا, پیچھے پیچھے قدم چلاتی ہوئی چلی. یہ ملون دیکھ رہا, بچی بابا تو تیرا مار دیا, اب پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ روک دی, مار تو لیا, سر مجھے دے دے. میں بابے کی آنکھیں بند کر لو, میں بابے کا لہو زاد کر لو. یہ تھی بیٹی کی باپ سے آخری ملاقات. اس کے بعد باپ نیزے پہ, بیٹی اونٹ پہ. جہاں اونٹ رکتے قاتل نیزوں کو رکھتے, دوڑ کے آ کے بابے کے نیزے والے سر کے نیچے بیٹھ جائے. اگر کوئی قاتل کہتا بچی یہاں کیوں بیٹھی ہے, رو کہتی اس کی بیٹی مجھے میرے بابے سے بڑا پیار ہے, میں تم سے کچھ نہیں مانگتی, مجھے سائے میں نہ بٹھاؤ, مجھے میرے بابے کے سر کے ساتھ رہنے دو. سارے رستے معصومہ سر حسین کے ساتھ چلی, سارے رستے سر حسین کے ساتھ چلی. جب زندان میں چلے گئے نا آل محمد, سر آ گئے صندوقوں میں. پہلی ملاقات پڑھ لی, اب آخری ملاقات پڑھوں گا, سلام کروں. اب سر حسین ہے صندوق میں, بیٹی ہے زندان میں. راتیں گزر گئی 6, بیٹی نے بابا نہیں دیکھا. وہاں پہ آئی جہاں پہ شہزادی زینب بیٹھی تھی. اماں زینب, اماں کئی راتیں ہو گئی بابا نہیں دیکھا. اماں کوئی کوشش کر کے مجھے بابا ملا دے. بی بی زینب کی آواز آئی, سکینہ سجاد سے سوال کر. وہاں آئی جہاں مولا سجاد زنجیروں پہ سر رکھ کے بیٹھے. میں صرف سوال پڑھوں گا جس کے گھر میں بیٹی ہے. سجاد مولا کے آگے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے, بھائی سمجھ کے نہیں, امام سمجھ کے آئی. مجھے بہن نہ سمجھ, مجھے یتیم سمجھ. امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے. او میرا مولا مجھے میرا بابا ملا دے. تڑپ گئے سجاد. سکینہ میں تیرا بھائی ہوں. رو کے کہتی سجاد میں تجھے بھائی بنا کے مجبور نہیں کرنا چاہتی. سجاد اب مجھ سے سکون نہیں ہوتا, ایک بار بس بابا دکھا دے. مولا سجاد نے زنجیریں ماری زندان کے دروازے پہ. ایک سپاہی دوڑا آیا, کہتی تیرے زندان میں کوئی مر تو نہیں گیا؟ آواز آئی ابھی مرا نہیں لیکن مر جائے گا. کہنے لگا کیا ہوا؟ آواز آئی میری بہن بہت رو رہی ہے, میرے بابے کا سر تھوڑی دیر کے لیے لا دے. یہ ملون دے کے کہتا کیسے لے کے آؤں؟
سر ہے صندوق میں، صندوق ہے کمرے میں، کمرے کو ہے تالا، چابی ہے سپاہی کے پاس، سپاہی چلا گیا ایک گھر، صبح کو یزید کا دربار لگے گا، میں دربار سے اجازت لوں گا، سپاہی سے چابی لوں گا، تالا کھول کے صندوق سے تیرے بابے کا سر لا دوں گا۔ مولا سجاد واپس آگے جہاں سکینہ بیٹھی تھی، رو کہتے سکینہ سکینہ، ہم نے ان سے بہت کچھ مانگا، انہوں نے کبھی کچھ نہیں دیا۔ سکینہ، مصطفیٰ نے کاغذ قلم مانگا تھا، علی نے ممبر مانگا تھا، زہرا نے حق مانگا تھا، حسن نے صلح مانگی تھی، حسین نے رستہ مانگا تھا، زینب نے چادر مانگی تھی۔ سکینہ انہوں نے کچھ نہیں دیا، سکینہ مجھ سے سوال نہ کروا، رو کے کہتی سجاد اب تو سوال نہ کر، مجھے میرا اختیار استعمال کرنے دے۔ بی بی نے آ کے اپنا زخمی سر زندان کی زنجیروں پہ مارا، رو کے دی بابا تیری سکینہ تجھے بلا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر حسین کے صندوق کا تالا ٹوٹا، سر حسین صندوق سے باہر آیا، سر حسین زندان کی چھت پہ آیا، علی کی بیٹیوں نے سر حسین کو دیکھا، زینب کی آواز ہے بسم اللہ، آج زینب کی گود حاضر ہے، کلثوم کی آواز ہے اترا، بہن کے ہاتھ اندر ہے، ہر بی بی ہاتھ پھیلا کے کھڑی تھی، سکینہ زندان کی ریت پہ لیٹ گئی، زینب کی آواز ہے سکینہ بابا ملنے آیا ہے، اب لیٹ کیوں گئی ہے؟ رو کے دی بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی، لاج اپنا سر میرے سینے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، لا اپنا سر میرے سینے پہ لا۔ سر حسین بیٹی کے سینے پہ آیا، سینے پہ سر حسین کا آنا تھا، اپنے قیدی ہاتھوں سے بابے کی آنکھیں کھولی، رو کے کہتی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں، آنکھیں کھول میں تجھے کانوں کا لہو دکھاؤں، آنکھیں کھول میں تجھے جلا ہوا کرتا دکھاؤں۔ سکینہ باپ کو درد بتا رہی تھی، یا زینب کی آواز ہے سجاد ان للہ و انا الیہ راجعون، ماری گئی زندان میں حسین کی بیٹی۔ سن لیا تم نے، سن لیا تم نے، آدھا منٹ اور ماتمیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ پیر حسن شاہ جی، حاج علی شاہ جی، ساری زندگی ماتمی عزادار ہے، بی بی محنت قبول کرے، ساری زندگی آپ کو ممبر سے سنایا۔ مولا سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی، سنا تم نے؟ ساری زندگی علماء نے پڑھا، ذاکری نے پڑھا، کفن نہیں دیا، کرتے میں دفنائی۔ سوال کرو مجھ سے غربت کی وجہ سے نہیں، جس کے باپ کا لباس جنت سے آیا تھا وہ بہن کا کفن بھی منگوا سکتا تھا۔ مولا سجاد نے بہن کرتے میں کیوں دفنائی؟ میں اگر وجہ کھول کے پڑھوں گا، مجھے علم عباس کی قسم مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ میں بات چھپا کے پڑھنے لگا ہوں، جس نے اگلے سال کی 13 سفر تک رونا ہے۔ میں مثال دوں گا اور تو ماتم کر لینا۔ 10 محرم کو ماتمی کرتے ہیں زنجیر زنی، زنجیر زنی کے بعد ماتمی جلدی سے قمیض پہن لیتا ہے۔ جب جلوس کے بعد رات کو گھر آتا ہے، بہن نے کرنے ہوتے بھائی کے زخم صاف، ماں رو کے کہتی قمیض آہستہ اتار، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تو اب بھی ماتم نہیں کر سکا۔ اور جو 4 گھنٹے خون والی قمیض پہنے، اس کا لباس نہیں اترتا۔ پونے 2 سال شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ، سکینہ کو اتنا مارا، زینب رو کہتی سجاد پیر کرتے میں دفنا دے، اور میری سکینہ بڑی زخمی، اور میری سکینہ بڑی زخمی۔ ماتم حسین